जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। दोस्तों, आज का टॉपिक है गुनाह, जो कि गुनाह कबीरा है। गुनाह जो कि गुनाह कबीरा है। हर एक गुनाह आप जानते हैं रूह के खिलाफ है। मुझे पता है कई लोग नहीं जानते होंगे, कई लोगों को यही पता है जो रूह के खिलाफ गुनाह करता है वो गुनाह है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, हर एक गुनाह कबीरा है। क्यों? क्योंकि हर एक गुनाह जो हम करते हैं वो बाइबल मुकद्दस के मुखालिफ होकर करते हैं। हर एक गुनाह जो करते हैं वो रूह कुदस की कुदरत से जो लिखा गया हुक्म है उसको तोड़ने के लिए करते हैं। हर एक जो गुनाह करते हैं वो खुदा की रूह के मुताबिक हम खुदा के मुखालिफ हो जाते हैं। आप समझते हैं कि खुदा का सारा कलाम खुदा के रूह के मुताबिक लिखा गया, खुदा बाप के मुताबिक लिखा गया, खुदा बेटे के मुताबिक लिखा गया। और अगर छोटे से छोटा हुक्म भी तोड़ते हैं तो वो रूह के खिलाफ ही गुनाह है। वो किसके खिलाफ गुनाह है? रूह के खिलाफ ही गुनाह है। जैसे आप देखते हैं मुकद्दस याकूब रसूल के खत में, आप देखते हैं मुकद्दस याकूब रसूल के खत में, आप दूसरा बाब पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद के हुक्म एक्चुअली है क्या। वो कहता है कि अगर आपने सारे हुक्मों में अबूर हासिल कर लिया और अगर एक ही हुक्म तोड़ दिया तो गो कि आपने सारी शरअ का मुखालिफिन हो गए। नजात यस्सु नाम में है, नजात उसके बाद खुदा की शरीयत में है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हर एक गुनाह कबीरा है। हर एक गुनाह ऐसा गुनाह है जिसकी मुआफ़ी नहीं। मिसाल के तौर पे आप यस्सु नाम पर ईमान रखते हैं, आप निजात याफ्ता हैं, आप सारे हुक्मों को भी मानते हैं, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं तो क्या आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? आप सारे हुक्मों को मानते हैं, 613 हुक्मों को मानते हैं खुदा की रूह की बदौलत से, लेकिन अगर आप किसी को गाली देते हैं तो क्या आप खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह है गुनाह खुदा के रूह के खिलाफ किया गया है। खुदा के रूह के बारे में लिखा है कि गाली ना देना, चोरी ना करना, जना ना करना, झूठी गवाही ना देना। अगर इनमें से एक भी गुनाह करते हैं तो खुदा के रूह की मुखालफत करते हैं, रूह के खिलाफ गुनाह करते हैं, रूह के खिलाफ मुखालिफिन है। इसलिए खुदा ने कहा कि पाक बनो जैसे तुम्हारा भेजने वाला पाक है। चाल चलन मिजाजे खुदाबंदी अपनाइए, मिजाज ऐसा हो जैसा यीशु मसीह का था। दोस्तों, ये सुनने में तो बड़ा मुश्किल है और करने में तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल, लेकिन कुछ भी खुदावंद में नामुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीहा में सब कुछ मुमकिन है। आपको पता है गुनाह की मजदूरी मौत है। आसमान पर एक ही गुनाह हुआ और वो भी दिल में। खुदा ने लूसीफर को नीचे फेंक दिया। सबसे पहला गुनाह आसमान की जन्नत में हुआ, तीसरे आसमान पर हुआ, खुदा के तख्त के पास हुआ, अर्शे मुअल्ला पर हुआ। दूसरा गुनाह ज़मीनी जन्नतुल फिरदौस में हुआ, बाग़े अदन में हुआ। पहला गुनाह आसमान की जन्नत में, दूसरा गुनाह ज़मीन की जन्नत में। हुए तो एक एक ही ना, तो खुदा ने क्या उन्हें छोड़ दिया? उसके बाद जब बाहर निकलते हैं अदन से तो वहाँ पर काइन ने भी गुनाह किया और खुदा की नज़रों से दूर हो गया। तो दोस्तों, गुनाह का मतलब है खुदा की मुखालफत करना। गुनाह का मतलब है खुदा रूह कुदस के खिलाफ गुनाह करना। गुनाह का मतलब है खुदा की तरफ से खरूज कर देना। गुनाह का मतलब है मौत, खुदा से जुदाई। मैं किसी बड़े या छोटे गुनाह की बात नहीं कर रहा। चोरी चाहे भावें 1 रुपए दी होए ते भावें करोड़ रुपए दी होए, चोरी हुई। आप समझते हैं इस बात को कि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा को सबसे ज़्यादा नफरत इस कायनात में गुनाह से है। क्यों? क्योंकि जब हम मिसाल के तौर पे खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम ये बताते हैं कि हमारा बाप खुदा है, हमारा जिंदा जलाली खुदा है, हमें शरीयत देने वाला खुदा है, हम उसके हुक्मों को मानते हैं, तो वो हमें इस कायनात पर पैदा करने वाला खुदा है। लेकिन दोस्तों, जब हम गुनाह करते हैं तो गुनाह का मतलब यह है कि जब शरीयत को तोड़ते हैं तो हम शैतान की बात को आगे रखते हैं। फिर हम कहते हैं कि खुदा को ज़रा साइड पे कर दीजिए, अब हमारा बाप शैतान है, अब हम सिजदा शैतान को करेंगे, अब हम मदासराई शैतान को करेंगे। बल्कि आप पोस्चर में करते ना हो, आप जिस्म से भले ना करते हो, मुंह से भले ना कहते हो, दिल में भले ना कहते हो, लेकिन खुदा कहता है कि तू मुझे तर्क कर देता है, रद्द कर देता है और गुनाह को आगे ले आता है। गुनाह को आगे लाने का मतलब है शैतान को सजदा कर देता है। तू शैतान की बात मान रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा। तेरा ईमान मुझ पर नहीं बल्कि शैतान पर है, इसीलिए तो उसका हुक्म मान रहा है और मेरे हुक्मों को तोड़े जा रहा है। खुदा को सबसे ज्यादा नफरत गुनाह से है,
کیونکہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں، آپ شیطان پر ایمان رکھ رہے ہیں، آپ شیطان کے پجاری ہیں، آپ شیطان کی حمد و ثنا کرتے ہیں نہ کہ خدا کی۔ آپ دیکھتے ہیں کل کائنات خدا کی مدح سرائی کرتی ہے، کل کائنات خدا کے نام کو جپتی ہے، کل کائنات خدا کے نام کو اونچا کرتی ہے۔ کیسے؟ ثبوت چاہیے آپ کو؟ آپ دیکھیے میرے ساتھ زبور 148 پورا پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ تو یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے اس استباق میں، خداوند کی حمد کرو، آسمان پر سے خداوند کی حمد کرو، بلندیوں اس پر اس کی حمد کرو، اے اس کے فرشتوں سب اس کی حمد کرو، اے اس کے لشکروں سب اس کی حمد کرو، اے سورج اے چاند اس کی حمد کرو، اے نورانی ستاروں سب اس کی حمد کرو، اے فلک لا الفاق اس کی حمد کرو، اور تو بھی اے فضا پر کے پانی، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے ان کو عبدالآباد کے لیے قائم کیا، اس نے اٹل قانون مقرر کر دیا، زمین پر سے خداوند کی حمد کرو، اے اژدہاؤ اور سب گہرے سمندروں، اے آگ اور اولو، اے برف اور کہر، اے طوفانوں، ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، اے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، اے میواؤں دار درختوں اور سب دیوداروں، اے جانوروں اور سب چوپاہوں، اے رینگنے والوں اور پرندوں، اور اے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں اور عمراء اور زمین کے سب حاکموں، اے نوجوانوں اور کنواریوں، اے بڈھوں اور بچوں، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ صرف اسی کا نام ممتاز ہے، اس کا جلال زمین اور آسمان سے بلند ہے، اور اس نے اپنے سب مقدسوں یعنی اپنے مقرب قوم بنی اسرائیل کے فخر کے لیے اپنی قوم کا سینگ بلند کیا۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے نام کی کہ کائنات خدا کی حمد کرتی ہے، چاہے وہ سردی ہو خدا کی حمد کرتی ہے، چاہے گرمی ہو خدا کی حمد کرتی ہے، برف، اولے، زمین، آسمان کی معموری، زمین کی معموری، زمین کے نیچے کیڑوں کی معموری، تمام کی تمام خدا کی کیا کرتی ہے؟ حمد کرتی ہے۔ دوستو آپ دیکھتے ہیں برف خدا کی حمد کرتی ہے، سردی خدا کی حمد کرتی ہے، کوہر خدا کا حمد کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سورج خدا کی حمد کرتی ہے، اور چاند بھی خدا کا حمد کرتا ہے۔ کائنات کے ہر ایک شوشہ، ہر ایک ذرہ ذرہ خدا کی حمد کرتے ہیں، لیکن حمد جو نہیں کرتا، خدا کا حکم جو نہیں مانتا، خدا کی شریعت کو جو نہیں مانتا، وہ ہے انسان۔ اسی لیے خدا کو انسان سے سخت نفرت ہے، اور وہ پیدائش 6 باب میں کہتا ہے کہ میں اسے بنانے میں بڑا ملول ہوا، میں دل ہی دل میں رنجیدہ ہوا کہ میں نے اسے بنایا اور اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اس نے میرے ساتھ غداری کی، اس نے میرے حکموں کو توڑا۔ سورج کو اگر کہا کہ وہ دن کو نکل تو وہ دن کو ہی نکلتا ہے، چاند کو اگر کہا وہ رات کو نکلے تو وہ رات کو ہی نکلتا ہے، ستاروں کو اگر کہا کہ وہ رات کو نکلے تو وہ راتوں کو ہی نکلتے، گرمی کو کہا اگر تو گرمی برسائے تو وہ سردی نہیں برساتی، سردی کو کہا سردی برسا تو وہ گرمی نہیں برساتی۔ دوستو خداوند کی کائنات کا ہر ایک شوشہ، ہر ایک ذرہ خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کے حکموں کو مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ انسان نہیں مانتا۔ یاد رکھیے گا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسیح میں ہیں اور ہم مسیح کے نام پر ایمان رکھتے ہیں اور جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں، خداوند ان کو مارے گا، خداوند ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح کہتے ہیں متی 7 باب میں کہ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، لیکن عین وقت میں تمہیں کہوں گا کہ بدبختو میری نظر سے دور ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ بڑے مقدسین معجزے دکھائیں گے، نبوت کریں گے، مردوں کو زندہ کریں گے، یہ پاسٹرز کی بات کی جا رہی ہے، پاسبانوں کی بات کی جا رہی ہے، فادروں کی بات کی جا رہی ہے، آپ کی میری بات کی جا رہی ہے۔ جو اس کلام کو آگے پیش کرتے ہیں، خدا تو انہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میں گناہ ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب، یہاں پر عمال کا ذکر ہے کہ خدا عمال کو بھی کتنی پرائرٹی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم 21ویں آیت میں پڑھیں گے کہ یہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں 20واں باب اس کی 11ویں آیت، یہاں پر آخری تخت کی عدالت ہو رہی ہے۔ 11ویں آیت سے آنورڈ پڑھتا جاؤں گا، سنیے گا۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کے جو اس پر بیٹھا تھا
دوبارہ سے پڑھیں گے. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کے جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھل گئیں. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا اور سمندر کے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. کن کے موافق؟ اعمال کے موافق، شریعت کے موافق، خدا کے حکموں کے موافق ان کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح آگ میں کی جھیل میں ڈالے گئے، اور آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. پھر آپ 21ویں باب میں دیکھتے ہیں، سب سے جو نیچے آپ 7ویں 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں. یہاں پر بھی دیکھیے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک میں جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. دوستو سمجھیے، ہر ایک گناہ کبیرہ ہے، ہر ایک گناہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، ہر ایک گناہ خدا کی روح کے خلاف ہے، ہر ایک گناہ خدا کو ناراض کرتا ہے، ہر ایک گناہ کی معافی بائبل مقدس نہیں دیتی. توبہ نہیں چنگی بار بار دی. توبہ کریے، خداوند پر ایمان رکھیے، خدا کے نام کو آگے جپیے تاکہ خداوند آپ کے نام کو اونچا کرے، آپ کی قسمت کو خداوند نکھارے، آپ کو اور پالش کرے. آپ یاد رکھیں، خداوند، ہم کہتے ہیں نا خداوند کا نام اونچا اور ہمارا نام نیچا ہو. خداوند اس بات کو اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی اونچا کرتا ہے. آپ مقدسین کو دیکھیے، 6,000 سال پرانے لوگ ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے، اور عرش معلیٰ پر قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلے، خدا کے بیٹے تھے، خدا کے مقدسین تھے، خدا کے نبی تھے، خدا کے رسول تھے. آپ بھی بنیے، آپ بھی ایک دن خداوند کے نام پر چمکیں گے، اور خداوند آپ کا جلال، آپ کے وسیلے سے اپنا جلال دنیا پر ظاہر کرے گا. ہاللیلویہ.